السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ گھرانہ ٹی وی کے پلیٹ فارم پر آپ تمام حاضرین اور سامعین کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ ایمان اور صحت کی بہترین حالت سے ہوں گے۔ آپ سے درخواست ہے کہ اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل گھرانہ ٹی وی سبسکرائب نہیں کیا تو براہ کرم سبسکرائب فرما لیں، اور جو ویڈیو اچھی لگے اس کو لائک بھی کریں، شیئر بھی کریں، اور بیل آئیکن پر ضرور کلک کر لیں تاکہ ہماری ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت موصول ہو سکے۔ ہمارے معاشرے کے اندر بڑھتی ہوئی عدم برداشت کی جو صفت ہے وہ خطرناک سے خطرناک ترین ہوتی جا رہی ہے۔ بالخصوص نوجوانوں کے اندر بڑھتا ہوا یہ مرض ہمارے مستقبل کو غیر محفوظ بنا رہا ہے۔ آئے دن ہونے والے واقعات اس کے اوپر گواہی دیتے ہیں، اور بطور دلیل کے ہمارے پاس موجود ہیں کہ چھوٹے چھوٹے بچے اور نوجوان لڑکے عدم برداشت کی وجہ سے جو واقعات کر گزر رہے ہیں وہ یقیناً ہمارے لیے ایک المیہ ہے کہ نوجوانوں کی بڑھتی خودکشیاں اور نوجوانوں کی طرف سے ایسے اقدامات جو قتل تک لے جاتے ہیں، جو لڑائی جھگڑے اور فتنے فساد تک لے جاتے ہیں، وہ یقیناً ایک امتحان ہے، اور اس امتحان سے ہمیں کامیابی کے ساتھ گزرنے کے لیے عدم برداشت کے اس عنصر کو معاشرے سے ختم کرنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ گھروں کے والدین ہوں یا اسکول، کالج، یونیورسٹی، مدارس کے اساتذہ ہوں یا عام محلے کے اندر بسنے والے مینٹور حضرات ہوں یا مساجد کے اندر ائمہ اور خطباء ہوں، ان سب کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ اس وقت دیگر بہت سارے معاشرتی مسائل کے ساتھ ساتھ عدم برداشت پر بھی بہت کھل کر گفتگو کرنی چاہیے، اور جو ذرا سا سمجھدار ہے اور دو چار لوگ اس کی بات کو سنتے ہیں، اس آدمی کو یہ بات چاہیے کہ وقتاً فوقتاً وہ اس چیز کی تنبیہ اور ترغیب دیتا رہے کہ اس معاشرے سے عدم برداشت کے عنصر کو بالکل ختم کرنا چاہیے۔ ہمیں اپنے مخالف کو، ہمیں اپنے سامنے والے کو، اور ایسا آدمی جو ہمیں اچھا نہیں لگتا، ہمارا دشمن ہے، ہمیں اس کو بھی سننے کا جذبہ ہونا چاہیے۔ اس کی بات کو سن کر، سمجھ کر، اس کی بات کا کوئی حل نکالنے کا جذبہ ہمارے اندر ہونا چاہیے۔ یہ کبھی نہیں ہو سکتا کہ ہم لائن کی ایک طرف ڈٹ کر کھڑے ہو جائیں اور دوسرا لائن کی دوسری طرف ڈٹ کر کھڑا ہو جائے، تو یہ ٹکراؤ کی پالیسی سے نقصان ہوا کرتا ہے۔ قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے ابتدائی ایام کے اندر پاکستان کو درپیش مسائل کے حل کے لیے جو تجاویز پیش کی تھی، ان کے اندر ایک تجویز جہاں رہنماؤں کے لیے یہ سبق تھا کہ آپ نے بہترین معاشرے کا فرد بن کر آئیڈیل بننا ہے، جہاں ایمان، اتحاد، یقین محکم کی بات کی تھی، وہیں انہوں نے یہ بھی بات اپنے ان خطابات کے اندر کی تھی کہ ہمیں ایک دوسرے کو سن کر، سمجھ کر، ایک دوسرے کی رائے کا خیال رکھ کر اس کو آگے بڑھنا چاہیے۔ تو قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ کی ان نصیحتوں کی بدولت آج کم از کم ہمارے ملک پاکستان کے اندر، یا قائد اعظم محمد علی جناح کے ماننے والے پورے دنیا کے اندر کہیں بھی کوئی ہیں، تو انہیں بھی اس چیز کو کم از کم اپنے گھروں کے اندر اپلائی کرنے کی کوشش کرنی چاہیے کہ ہمارے معاشرے سے عدم برداشت کا یہ عنصر ختم ہو، ایک دوسرے کو سننے کا جذبہ پیدا ہو، اور اتحاد، اتفاق اور یگانگت کی وہ صورت سامنے آئے جو حقیقی معنی میں ہمارے معاشرے کی ضرورت ہے۔ گھرانہ ٹی وی